فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے بولو تھے اچھے بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ دا بے حد بے حساب بے شمار شکر کے جینے اپنے پاک گھر کے اندر اس پاک دن کے اندر ان پاک گھڑیاں کے اندر آپ نے اپنے محبوب کا ذکر کرن کے واسطے سانو آن دی توفیق عطا فرمائی دعا کرو سونا رب سانو حق کہن دی توفیق بھی عطا فرمائے حق نو سمجھن دی توفیق بھی عطا فرمائے عقیدہ کی گلاں نو دل دے اندر جمع کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے تے عمل والیاں گلاں دے عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے تے نال انسان انہاں گلاں نو اگے پہنچان دی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ گرامی تفسیر قرآن آپ کے سامنے جاری وساری ہے آج ایک ہی آیت کریمہ کو مختصر انداز میں بیان کر کے پھر چند باتیں مزید آپ سے کروں گا ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم
فرمایا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزر گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے ہم نے تفسیر قرآن کے جو مراحل طے کیے ان میں الف لام میم سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک جو 20 آیات گزری ہیں، ان آیات میں خالق کائنات نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان پختہ، جن کا عقیدہ پختہ۔ پھر 2 آیات وہ بیان ہوئی کہ جن میں کفار کا ذکر ہوا کہ جو پکے کافر، کلیئر کٹ، اور پھر اس کے بعد 13 آیات وہ گزری کہ جن میں خالق کائنات نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا ظاہر اور باطن اور جو منافق کہلاتے ہیں، جن کی زبانوں پہ الفاظ بڑے میٹھے لیکن دلوں کے اندر ارادے بڑے خطرناک، ایسے لوگوں کا رب نے تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر رب تینوں کیٹیگریز کو مخاطب فرما رہا ہے۔ انہیں رب اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کی مستحق ذات کو معبود مانتے ہوئے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا اور اس کی تعظیم بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ عبادت کے لائق فقط ہمارا رب ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ جو اس پہ شک کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ رب نے فرمایا عبادت کرو، لیکن ساتھ ہی رب نے جو انداز اپنایا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ فقط یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کرو، اور یہ بھی نہیں کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا فرمایا؟ نہ بولیے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ ربکم، اپنے رب کی، یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نوجوان کو یہ کہیں کہ آپ جوان ہو، بازار میں جب جاؤ تو یہاں بھاگا دوڑا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و مثال بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے آپ یہ کہیں کہ بازار میں جاؤ تو بھاگا دوڑا نہ کرو، اچھا نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو 10% اہمیت دے، 15% اہمیت دے،
لیکن جب آپ اسے یہ کہیں گے کہ آپ کے ابو جی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ بازار میں پاگا نہ کرو، تو اب اس کے دل میں جتنا ابو کا احترام ہوگا وہ اس کے مطابق آپ کی بات کو اہمیت دے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ جس نے پیغام بھیجا ہے، جتنا ادب، جتنا احترام، جتنی رسپیکٹ اس کے دل میں اس ہستی کی ہوگی، وہ اتنا ہی اس بات پر عمل کرے گا۔ تو آپ نے کہا عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، فرمایا اپنے رب کی، خالی رب بھی نہیں کہا، اپنے رب کی۔ جب اپنا رب کوئی بندہ سوچے نا کہ ہاں میرا رب، پھر یہ سوچتا ہے کہ رب خدا کون ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت، ہر چیز کی ہر وقت پوری کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ جو ہر ضرورت، ہر چیز کی ہر وقت پوری کرے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اور جب بندے کو یہ پیغام ملے نا کہ میرا رب، پھر بندہ سوچتے ہیں ہاں میرا رب تو وہ ہے کہ میں کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے وجود عطا کر دیا، میں نیست تھا، اس نے حس کر دیا، میں عدم تھا، اس نے موجود کر دیا، میں کچھ نہ تھا، اس نے مجھے کچھ کر دیا، کچھ بنا دیا۔ اور پھر بنایا بھی ایسا نہیں، مجھے کوئی کیڑا نہیں بنایا، مجھے کوئی جانور نہیں بنایا، مجھے کوئی پرندہ نہیں بنایا، مجھے کوئی درندہ نہیں بنایا، مجھے کوئی پھولدار چیز نہیں بنایا، بلکہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اور مجھے رب اس وقت بھی رزق دے رہا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی مجھے رزق دے رہا تھا۔ پھر جب میں باہر آیا، پھر رب نے میرے رزق کا انتظام ان کے ذمہ لگا دیا۔ وہ خود بھوکے سو جاتے، وہ مجھے کھانا کھلاتے، وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ انہیں رب نے اپنی صفت ربوبیت کا فیض ان کے ذمہ لگا دیا، وہ اس فیض سے میری پرورش کرنے لگے۔ پھر میں بڑھتا گیا کہ رب نے مجھے جو جسم عطا کیا، اس میں مجھے رب نے 2 آنکھیں دی ہیں اور دونوں سلامت آنکھیں دی ہیں۔ رب نے مجھے 2 کان دیے ہیں، دونوں سلامت دیے ہیں۔ رب نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، دونوں سلامت دیے ہیں۔ رب نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں، دونوں سلامت دیے ہیں۔ وہ نعمتوں پر غور کرتا چلا جاتا ہے، وہ سوچتا کہ ہاں مجھے اس رب کی عبادت کی جانب بلایا جا رہا ہے۔ پھر وہ عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ کہتا ہے وہ رب جو اتنا کریم ہے، جب وہ عبادت کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر میں تمہیں عبادت نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اور اگر اتنا ہی ہوتا نا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو یہ بات بھی انسان کے لیے کافی تھی کہ وہ عبادت کرتا۔ لیکن رب نے آگے فرمایا کہ اور سنو وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر وہ تمہیں پیدا نہ کرتا، تم عدم کے پتوں میں ہوتے، تمہارا وجود نہ ہوتا، تمہارا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا والذین من قبلکم، اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ کیا مطلب؟ تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، تمہارے پردادا کو۔ اگر انڈیا والے ہاشمی میاں صاحب کی لینگویج میں ان کے انداز میں بات کی جائے تو بات یوں بنتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابے کے 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 ابے کو بھی پیدا کیا۔ ان کے کتنا انداز ہے، خوبصورت انداز ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں تمہاری اماں کی اماں کی اماں کی اماں کی اماں کی اماں کی اماں کو بھی پیدا کیا۔ ایک اپنا انداز ہے ان کا، خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری نسل آدم علیہ السلام تک جو اوپر جاتی ہے، یہ سلسلہ جو جاتا ہے، وہ تم رب ہی ہے جس نے پیدا کیا، تو پھر کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے ہو؟ یہاں پر ایک اور بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں
اور یہ بات جن کی تفسیر میں نے پڑھا ہے ان کا نامی اس میں گرامی ہے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یقین جانیے میں الفن یہ بات کہہ رہا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہ یہ وہ ہستی ہے، گجرات میں ان کا مزاج ہے کہ ان کی کرامتیں آج تک جاری ہیں وصال کے بعد بھی، اور خود میرے اپنے ساتھ کم از کم 8 سے 10 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو ان کی کرامت بنتے ہیں۔ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی انہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آگے چلوں گا، اپنی بات نہیں ایک اور بات بتا رہا ہوں۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کو جو بندہ آپ کو وضو کرواتا نا، نماز کا وقت ہو جاتا، آپ باہر تشریف لاتے اپنے حجرے سے مدرسے سے باہر وضو کے لیے، جو طالب علم آگے پڑھ جاتا آپ کو وضو کرواتا، رات کو خواب میں غوث پاک کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وہ ذات ہے، اور ایک سید ذات آل رسول کا ایک پھول آپ کے مدرسے میں زیر تعلیم تھا۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ کرامت ہے ہمارے استاد جی کی، تو ان کا زیارت تو میں نے بھی کرنی ہے غوث پاک کی۔ اب وہ جب بھی آگے بڑھے نا لوٹا اٹھانے کے لیے، پانی فراہم کرنے کے لیے، تو مفتی سے فرمایا نہیں حضور ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ سے وضو نہیں خدمت نہیں لیتے، کل قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے آپ سے میں خدمت نہیں لوں گا۔ شاہ صاحب بیچارے پھر پریشان ہو جاتے، واپس آ جاتے۔ ایک دن شاہ صاحب گڑگڑا کے روئے، انہوں نے کہا حضور سارے زیارت کر چکے ہیں، اپنا اپنا انداز میں آپ کی خدمت کر کے وضو کروا کے، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے مجھے بھی موقع دے نا کبھی۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ کا یہ مقصد ہے، آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں غوث پاک کی؟ انہوں نے فرمایا جی حضور میں غوث پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا چلا ہے جو آپ کو وضو کرواتے ہیں اس سے زیارت ہو جاتی ہے، مہربانی فرمایا مجھے بھی موقع دیں۔ فرمایا پھر شاہ جی زیارت تو آپ کو میں کروا دوں گا، لیکن ایسے نہیں، پھر یوں کریں کہ آپ وضو کریں میں وضو کرواؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، آنکھوں نہ سبحان اللہ، آنکھوں نہ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا ادب ہے آگے رسول کا۔ آج کہتے ہیں کہ شاہ جی پھر وضو تسی کرو کہ پانی میں فراہم کراں گا، لوٹا میں ہاتھ لاواں گا، وضو کرواواں گا، رات کو تہاڈے بابا جی مہربانی کر کے تہانوں زیارت کرا جان گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا اس آیت کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو رب نے کہا نا والذین من قبلکم، کہ جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی رب نے پیدا کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب نے ہمارے باپ دادا اوپر 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 ان پر بھی جو احسانات کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ کیسے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ میرے ابو جی مسلمان تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ میرے دادا جی مسلمان تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتا، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو جاتا، وہ بے نیاز ہے نا جی، وہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا۔ تو ہم میں سے شاید ہی کوئی اپنی سوچ سے وہ اس طرف آتا ہے میں دین کو پرکھوں، اسلام کو پرکھوں اور میں اسلام کی جانب آ جاؤں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہندو عیسائی سکھ پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں؟ تو یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے میرے باپ کو، میرے دادا کو، میرے پردادا کو، اس سے اوپر 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 والوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں آج اللہ نے مجھے بھی ایمان عطا فرمایا۔ تو اس پر اس کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد ہے پرہیزگار بننا۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بولیے، پرہیزگار بننا۔ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصود پرہیزگار بننا ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت کر کر کے پرہیزگار بن جائے تو وہ سمجھے کہ اس کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جہان کہیں بھی ہے، جیسی بھی پڑھ رہا ہے، وہ کریم ہے، وہ اس کی قبول فرما کے فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نمازیں 60 سال پڑھتا رہے، 80 سال نمازیں پڑھتا رہے، لیکن پڑوسی کو تنگ بھی کرتا رہے، پرنادہ بھی پڑوسی ہی کے گھر میں رکھے اور گند بھی اسی کے گلی میں ڈالے، اسی کے دروازے کے سامنے گند ڈالے، جو اس کا مطلب یہ کہ اس نے عبادت تو کی ہے، نمازیں تو پڑھی ہیں، تسبیح تو اس نے پھیری ہے، لیکن وہ پرہیزگار نہیں بن سکا۔ تو پرہیزگار کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، بندہ اچھائی برائی کو پہچاننا شروع کر دے، سب کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔